صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کا استقبال ہمیں نیکیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ کو کچھ نیتیں کرواتا ہوں، جن سے بن پڑتی ہیں نیتیں کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تمام نمازیں با جماعت ادا کروں گا، یعنی ایسا نہیں کہ ابھی چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی سے شروع کرو۔ استقبال پہلے ہوتا ہے، استقبال کی تیاری پہلے ہوتی ہے، آنے کے بعد استقبال کی تیاریاں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، حتیٰ کہ کم از کم ایک بار پورا قرآن ختم کروں گا۔ ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزان العرفان یا صلاۃ الجنان، یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خزان العرفان پڑھ لیجئے۔ ماہ رمضان میں نیت کر لیجئے، جن کی نیت بنتی ہے وہ کرے۔ ایک بار پورا قرآن ختم کروں گا۔ روزانہ کے کم از کم 2 مدنی مذاکرے دیکھوں گا، اور اگر آپ کے ایک کی نیت بنتی ہے تو ایک ہی کر لیجئے۔ آج ابھی اسی وقت سے شیو نہیں مناؤں گا، داڑھی نہیں کٹاؤں گا، نہ منڈاؤں گا نہ ایک مٹھی سے کٹاؤں گا، اور اب تک جو منڈائی یا کٹوائی یا کتروائی اس کی توبہ بھی کروں گا۔ پورے ماہ رمضان امامہ شریف کا تاج سجاؤں گا، ماں باپ کا دل خوش کروں گا، غریبوں کی اور دکھیاروں کی مجھ سے جو ہو سکا میں مدد کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں پوری زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ اس طرح اچھی اچھی نیتیں کریں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج سے پورے ماہ رمضان، یہ سر نہیں کہ رمضان کے بعد گناہ کی اجازت ہوگی، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی گناہوں سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ میں بد نگاہی نہیں کروں گا، کسی اجنبی غیر محرم عورت کو نہ اسکرین پہ دیکھوں گا نہ اس کے علاوہ دیکھوں گا۔ موسیقی اور میوزک کی آواز نہ اسکرین کے ذریعے سنوں گا نہ اس کے علاوہ سنوں گا۔ ہاں، خدا نخواستہ کہیں سے اڑتی آ گئی تو ایک الگ بات ہوتی ہے، اس پہ بھی بچیں گے ہم، لیکن پتہ ہے کہ یہاں موسیقی کی آواز آئے گی، میوزک کی آواز آئے گی، گانے بازوں کی آواز آئے گی، پتہ ہے کہ یہاں پر بد نگاہی ہو جائے گی، اجنبی بے پردہ عورتوں کو دیکھنا پڑ جائے گا۔ نیت کر لیجئے کہ میں نہیں دیکھوں گا۔ مجھے ماہ رمضان میں اپنی بخشش لے کر جنت کا مستحق بننا ہے۔ بس اپنے رب سے بخشش کی بھیک لوں گا بس ماہ رمضان میں، کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے میرا رب مجھے بخش دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میرا رب، اور میں اس کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ میں نے بہت نافرمانی کی ہے اللہ کی، میں نے بہت نافرمانی کی ہے، بس یہ مجھے ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان نصیب کر دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس کو راضی کروں گا، میں اس کو راضی کروں گا، میں عبادت کروں گا، اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کروں گا، اور پورے ماہ رمضان میں اس کی نافرمانی سے بچوں گا، اور اسے مغفرت کی، کرم کی، بخشش کی بھیک لوں گا۔ اس کو راضی کر کے میں خود کو جنت کا مستحق بناؤں گا، اپنے ماں باپ کو راضی کروں گا۔ بیوی نیت کرے میں اپنے شوہر کو راضی کروں گی، شوہر نیت کرے کہ میں بیوی سے بھی اس کو بھی خوش کروں گا، اس کی دل آزاری سے بچوں گا، اپنی اولاد پر شفقت کروں گا۔ یوں اچھی اچھی نیتیں کرے، بس جس کام میں مجھے میرے رب کی رضا نظر آ جائے گی میں وہ کام کر لوں گا، اور جس کام میں مجھے میرے رب کی نافرمانی نظر آئے گی میں وہ کام چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس سے مغفرت کی بھیک لے کر میں آپ کو جنت کا مستحق بناؤں گا، کہ مجھے میرے رب کا دیدار کرنا ہے، اور اللہ کا دیدار یہ جنت میں ہوگا۔ جی ہاں، اپنے رب کا دیدار کرنے کا شوق کس مومن بندے کو نہیں ہوگا، کس مسلمان کو، کس عاشق رسول کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں مرنے کے بعد جنت میں وہ مقام پاؤں جب مجھے میرے آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی مجھے شفاعت نصیب ہو، اس کی شفاعت کے ذریعے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو، جنت میں اس نبی پاک کا مجھے پڑوس نصیب ہو، اور مجھے میرے پیدا کرنے والے، میرے مالک، میرے رب کا دیدار نصیب ہو جائے، اور روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت میں جانا ہے، اور جنت اللہ کی رضا سے ملے گی، جنت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے ملے گی۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کو ناراض کرنے سے جنت کی بات کرنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا جس پر غضب ہوگا، جس سے وہ ناراض ہوگا، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ جنت تو اس کے لیے جس سے رب راضی ہوگا، جو اپنا ایمان سلامت لے کر اپنے رب کو راضی کر کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ رب جس سے راضی ہوگا یا جس پر رحمت فرمائے گا اسے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو ہمیں دنیا کی ایسی حقیر دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی ایسی شہرت نہیں چاہیے جس کے بدلے میں ہمیں رب کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ نہ، تھو ایسی شہرت پر، تھو ایسی دولت پر جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔
جس سے رب کی نافرمانی ہو نہ، ہمیں تو اپنے رب کی رضا چاہیے۔ اگر ہمارا رب ہماری گمنامی میں راضی ہے ہمیں گمنام کر دے۔ ہمارا رب جس کام میں ہمارا رب راضی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے اور ہم ایمان سلامت لے کر اس کے حضور حاضر ہو، قبر جنت کا باغ بنی رہے، قیامت کے روز اٹھے تو اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے، اس کے حبیب کی شفاعت مل جائے، ہمارے نامہ اعمال نہ تلے، نہ ہم سے حساب کتاب ہو، اور بلا حساب رب تعالیٰ اپنی رحمت سے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت کا مژدہ سنا دے۔ اور یقین مانیے بہت بڑی تعداد قیامت کے روز وہ ہوگی جسے بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ ہم اس کی تیاری کریں کہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے۔ جس کا حساب ہوا وہ پھنس جائے گا۔ حدیث پاک اس پر گواہ ہے، حدیث پاک موجود ہے، جس سے پوچھا گیا کچھ بھی وہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہوا، اور ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو بس ہمیں رمضان میں جو آنے والا ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ نیت کرو اے عاشقان رسول، اے عاشقان رمضان، کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کی رحمت پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں مغفرت کی بھیک لیں گے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ابھی ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے دل کی گندگی دور کر دے۔ کہ عبادت کے لیے توبہ لازمی ہے، عبادت کی توفیق لینے کے لیے توبہ لازمی ہے۔ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کر اپنے میل کو دور کرو، تمہارا رب تمہارے لیے عبادت کے راستے آسان فرما دے گا۔ علم دین حاصل کرو اور اس کی رضا کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر لطف و کرم فرمائے گا، اور تمہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔